میرا ایک سوال ہے کہ میں نے آج سے 2 سال پہلے نا ایک عالم صاحب سے سورۃ والضحیٰ کی تفسیر سنی تھی. وہ میرے دل کو بہت اچھی لگی. ویسے تو سارا قرآن پاک الحمدللہ کہ ہر ایک لفظ میں ہی برکت ہے، لیکن انہوں نے جو اس کی تفسیر بتائی تھی وہ میرے دل کو چھو گئی تھی. اس ٹائم سے لے کر آج تک میں جو بھی فرض نماز ادا کرتا ہوں میں سورۃ والضحیٰ ہر فرض نماز میں ضرور پڑھتا ہوں. کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں کہ ہر فرض نماز میں سورۃ والضحیٰ ایک ہی سورت پڑھی جائے؟ سورہ والضحیٰ کی تفسیر سنی تھی، دل کو بھائی، اب ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں. صورت ہی اتنی پیاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے از اول تا آخر اس میں فضائل ہی فضائل ہیں. امام اہل سنت نے یعنی جز ایک ہوتا ہے، جز یہ تقریباً 20 صفحات کا ہوتا ہے. تو 20 صفحات یعنی اس زمانے کے 20 صفحات آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں اچھی بڑی چھوٹا موٹا رسالہ بن جائے گا. تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے والضحیٰ کی چند آیتوں پر 800 جز لکھے تھے. 800 جز لکھے تھے، یعنی سمجھ لیں کہ 800 رسالے ہو گئے چھوٹے چھوٹے سے. وہ اتنا زیادہ اس پر لکھا تھا. تو اس میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات موجود ہیں. اس کی پہلی ہی آیت میں آپ علیہ الصلوۃ یہ جو والضحیٰ کا لفظ ہے، تو ضحیٰ کا ایک معنی تو یہ دن ہوتا ہے، سارا دن چاش کا وقت ہوتا ہے. پھر اس میں ضحیٰ کے جو معنی کیے گئے ہیں اس میں بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ کا چہرہ مبارکہ ہے. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ دن ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ کے وہ معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ظاہر ہیں. اور پھر واللیل اذا سجا کہ جب رات کی قسم جب وہ چھا جائے، تو اس سے ایک تو رات ہی مراد ہے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد زلفیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ کی، اور بعض نے کہا اس سے حضور علیہ الصلوۃ کا عفو و کرم مراد ہے کہ جس طرح رات بندے کے عیبوں کو چھپاتی ہے، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عفو و کرم جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ان کے گناہوں کو بخشواتا ہے. تو پوری صورت کے اندر اس طرح کی پیاری پیاری باتیں آپ علیہ الصلوۃ کے فضائل و کمالات پر موجود ہیں. تو اس لیے اس صورت کے ویسے تو پورا قرآن ہی حضور علیہ الصلوۃ کی نعت ہے، لیکن اس صورت کی واقعی حقیقتاً ایک انداز ہی جدا ہے. اس میں اگر بندہ غور کرتا چلا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ کے کئی کمالات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو بہرحال جس نے بھی ان کے سامنے تفسیر بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تفسیر کو قبول فرمائے. اب رہا یہ معاملہ ہے کہ ہر رکعت فرض نماز کا یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ سماعت فرما دیجیے کہ مرد جو ہے اس کو اگر جماعت ملتی ہے، یعنی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں قریب میں اہل سنت کی جماعت مسجد موجود ہے، امام صحیح العقیدہ جس کی قرات بھی بالکل درست ہے، نماز کے مسائل بھی وہ جانتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے. تو اگر ان پر نماز بجماعت پڑھنا واجب ہے تو اس صورت میں تو جا کر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ظاہر امام کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے. تو اس وقت تو سورہ والضحیٰ پڑھنے کا یا کوئی بھی صورت پڑھنے کا وہاں سوال ہی نہیں ہوتا. اب رہا یہ کہ یہ اگر ایسے مقام پر ہیں کہ جماعت ان پر واجب نہیں ہے مثال کے طور پر، یا جماعت نکل گئی ان کی، اب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو پہلی رکعت کے اندر یہ والضحیٰ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں پھر والضحیٰ کے بعد والی کوئی صورت پڑھتے ہیں، یا پہلی رکعت میں والضحیٰ سے پہلے والی کوئی صورت پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں والضحیٰ پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ ایک شخص جو ہے ان کی عادت تھی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، تو ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ وہ دوسری صورت بھی پڑھتے تھے لیکن سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر فقط سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں یا پھر کوئی دوسری صورت پہ پڑھا کریں. اب وہ لوگ چاہتے تھے یہ امام بھی یہی رہیں، پسند بھی تھے ان کو امام، لیکن اب یہ امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر رکعت میں جو ہے وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، کوئی اور صورت بھی پڑھ لیں. تو معاملہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ نے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ تو عرض کی کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. تو خلاصہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ اس صورت کی محبت تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گی. تو اس لیے اگر یہ پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی حرج نہیں. اسی طرح جو نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان میں بھی ان کو پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت کے اندر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، البتہ فرض کے اندر ایسا نہیں کر سکتے کہ فرض کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھیں. فرض کے اندر یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر الگ الگ صورت پڑھیں. فرض کی ہر رکعت کے اندر ایک ہی صورت پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے.